الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ آپ نے اپنا ویکینڈ اچھا گزارا ہوگا، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت برکتیں ہم پر نازل فرمائے گا آگے بھی، اور ہر قسم کی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کا ایک رشتہ رکھا ہے اپنی ذات کے ساتھ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خالق اور مخلوق کا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں وجود دیا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کا کیسے انکار کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، تم مردار تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا اے انسان، ہم نے تمہیں وجود دیا، ہم نے تمہیں عدم سے وجود دیا، پھر اس وجود کو بھی ہم ختم کر دیں گے، ہم دوبارہ تمہیں موت دے دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندگی دیں گے۔ یعنی ہمارا عدم سے وجود پانا، پھر وجود سے دوبارہ عدم میں چلے جانا، موت کا شکار ہونا، پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ملنا، اور پھر اللہ کہتا ہے پھر تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ انسان کا حقیقتاً کوئی وجود نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود عطا کیا، اور اللہ نے پھر انسان کا ایک رشتہ قائم کیا اپنی ذات کے ساتھ۔ لیکن ناظرین، ہم دنیا کے اندر جب آنکھ کھولتے ہیں تو ہم اپنی ماں کی گود میں ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے شعوری طور پر بھی لاشعوری طور پر بھی کہ بھائی ایک بچے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تیری ماں کون ہے، وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ دیکھیں، وہ چاہے انسان کا بچہ ہو چاہے وہ حیوان کا بچہ ہو، بچے سارے اپنی ماں کو پہچانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا شعوری طور پہ کیا رشتہ قائم ہوتا ہے انسان کا کہ بھئی یہ ایک شخصیت ہے، اور یہ میری ضرورت کو پورا کرتی ہے، اس کی گود میں جا کے مجھے سکون ملتا ہے، اور یہ میرے رونے پر مجھے گود میں اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، یہ مجھے لک آفٹر کر رہی ہے۔ تو ایک رشتہ قائم ہو گیا ماں کے ساتھ۔ پھر تھوڑا سا اور وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، ایک اور شخصیت بھی ہے، وہ باپ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور رشتے انسان کے بننا شروع ہوتے ہیں، لیکن جو مضبوطی کے ساتھ جو رشتے قائم ہوتے ہیں نا، وہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیں ان ماں باپ کو، تو پھر بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، اور یہ رشتے انسان کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، ان رشتوں کے ساتھ ساتھ پھر دادا دادی کا، نانا نانی کا، چاچا چاچی، یہ سارے رشتے ہیں۔ اور اب ان رشتوں کی مضبوطی ہے، کمزوری ہے۔ سم ٹائم آپ دیکھیں گے کسی کا رشتہ تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے اپنے چچا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، دادا کے ساتھ، نانا کے ساتھ، نانی کے ساتھ۔ تو یہ بھی سارے رشتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم ان سب رشتوں کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر ہمارا جب اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک خاندان ہے، خاندان کے مختلف، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افراد ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو وہ قبیلہ ہے، آپ کا ایک پورا قبیلہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے۔
قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے اے انسان تجھے مرد اور عورت پیدا کیا اور پھر ہم نے مختلف قبیلوں میں مختلف جماعتوں میں تجھے رکھا، تجھے بنایا، تیرا وجود رکھا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو۔ یہ تعارف ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میری زبان بولنے والے لوگ ہیں، یہ میرے علاقے کے لوگ ہیں۔ اور جیسے ہی آپ کو آپ کے علاقے کا بندہ ملے، آپ کو آپ کی زبان بولنے والا بندہ ملے، تو آپ کے اندر ایک مسرت کا احساس پیدا ہوتا ہے، خوشی کا احساس۔ آپ فطری طور پر آپ کا میلان اس کی طرف ہو جاتا ہے، آپ کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک قلبی تعلق ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی کو پتہ چلتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا ہے، تو صرف گاؤں کا ہونے سے ہی انسان کو جو ہے کیسے اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ہم زبان ہونے کا، آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پر سارے جو ہے وہ مختلف زبان بولتے ہوں، اور ایک دم کوئی شخص آپ کو مل جائے آپ کی زبان بولنے والا، اور اگرچہ وہ آپ کے ملک کا نہ بھی ہو لیکن آپ کی زبان بولتا ہوگا، تو آپ کیا ہوگا، آپ کا رجحان اس کی طرف ہو جائے گا، میلان اس کی طرف ہو جائے گا، آپ کو جو ہے وہ اس سے ایک تعلق سا، محبت سا تعلق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی کہ بھئی یہ میری زبان بولتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ سارے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی بنیاد خون کی بنیاد پہ رکھی ہے، خاندان کی بنیاد پہ رکھی ہے، پھر نسل کی بنیاد پہ رکھی ہے، پھر اسی طریقے سے علاقے کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ انسان کے تعلق کو رکھا ہے، رشتے کو رکھا ہے کہ یہ میرا ہم مذہب ہے اور میں اور یہ مسلمان ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارے تعلقات ہیں۔ لیکن ناظرین، انسان جو سب سے بڑا تعلق ہوتا ہے نا انسان کا، وہ ہے اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ۔ جو ہمارا جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ رشتہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، یعنی ماں باپ سے بڑھ کر رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ جو اولیاء کرام ہیں اور جو مشائخ ہوتے ہیں، وہ کس بات کا درس دیتے ہیں انسان کو؟ وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہارے جتنے رشتے ہیں، یہ سارے رشتے جو ہے وہ وقتی رشتے ہیں، وقت کے ساتھ یہ رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جو حقیقی رشتہ ہے، جو وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، ملک کے ساتھ، شہر کے ساتھ، زندگی کے ساتھ مقید نہیں، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جو تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر دیکھیں جو رشتے ہوتے ہیں وہ انسان کو مایوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے والدین سے مایوس ہو جاتا ہے، والدین اپنی اولاد سے مایوس ہو جاتی، اسی طرح سے بہن بھائی ایک دوسرے سے مایوس ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ یار تم نے مجھے بڑا مایوس کیا ہے، اور جو ہے اکثر یہ بات ہم گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں سنتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مایوس ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کا رشتہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا رشتہ ہے۔ ناظرین، یہ رشتہ جو ہے نہ آپ کو کبھی مایوس ہونے دے گا، نہ کبھی آپ کا ساتھ چھوڑے گا، نہ کبھی جو ہے وہ آپ کو تنہا چھوڑے گا۔ باقی سارے رشتے جو ہے مصیبت کے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تکلیف کے وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں، اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ رشتے آپ کے پاس موجود نہیں ہوتے۔ ایک انسان کتنا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے، لیکن باپ کو ضرورت ہوتی ہے جس وقت، اس وقت آپ اویلیبل نہیں ہیں، جس وقت ماں کو ضرورت ہے اس وقت آپ اس کے لیے اویلیبل نہیں ہیں۔ تو وہ دعوے سارے جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا رشتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا رشتہ ایسا ہے ناظرین، جو انسان کو نہ مایوس ہونے دیتا ہے، نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے، نہ اس کو جب وہ پکارے تو اس کی پکار پہ جو ہے لبیک کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے ناظرین کہ جو انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہوا، اور ایک المیہ نہیں، کئی المیے ہیں جن کو ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں مدارس کا انسٹیٹیوشن تو قائم ہو گیا۔ پہلے یہ ابھی جو مروجہ آپ کو جو مدارس نظر آتے ہیں نا، یہ مدارس پہلے ایسے نہیں ہوتے تھے پہلے تو۔ لیکن سب سے پہلا جو مدرسہ قائم ہوا، جو صفہ کے چبوترے کے اوپر، آپ حضرات جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ریاض الجنہ کے پاس ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ جہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔
علماء مشائخ جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے، اپنا حلقہ لگاتے تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور پھر مختلف ملکوں کے سفر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی شیخ جو ہے وہ تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی نحو پڑھا رہا ہے، کوئی علم ادب پڑھا رہا ہے، مختلف کوئی جو ہے فلسفہ پڑھا رہا ہے۔ تو اب طلباء جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، اور اسی طریقے سے پھر وہ ایک وقت آتا تھا کہ ماشاءاللہ وہ خود ایک عالم ہوتے تھے، اسکالر ہوتے تھے۔ تو پھر یہ جو تقریباً یہ جو اندازاً 125 سال کا عرصہ ہوا، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو ہے 1857 کے بعد جب جنگ آزادی ریشمی رومال کی تحریک ناکام ہوئی، اس کے بعد قائم ہوا، تو اس کے بعد یہ جو پاکستان کے اندر میں جو بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر، پاکستان ہندوستان، اور اگر دیکھا جائے تو جو سب سے قدیم جو یونیورسٹی ہے، جس کو جامعہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے جامع ازہر، جو فاطمیت نے قائم کی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے زہرا، اسی کے اوپر رکھتے ہوئے تو جامع ازہر جو خاص طور پر وہ قدیم ترین جو ہے وہ جامعہ ہے۔ تو ایک یونیورسٹی کا تصور دیا گیا اور کلاس روم کا تصور دیا گیا۔ اب یہ ادارہ تو قائم ہو گیا اور اسٹیبلش ہو گیا، الحمدللہ۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آپ کو مدارس نظر آئیں گے، مکاتب نظر آئیں گے، یونیورسٹیاں نظر آئیں گی۔ ایک اور ادارہ تھا ناظرین، جو خانقاہی نظام تھا۔ اب خانقاہی نظام جو آج کے دور کے اندر دیکھیں کیا ہوا۔ خانقاہ کس کو کہتے تھے؟ خانقاہ اس کو کہتے تھے کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی شیخ جو ہے وہ اپنے حجرے کے اندر اور ایک کمرے کے اندر یا ایک ہال کے اندر یا ایک کہیں پہ بھی ایک بستی کے اندر ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور وہاں پر بیٹھ کر لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے اور لوگ ان کی گفتگو سنتے تھے اور وہ ان کو ذکر اذکار کرایا کرتے تھے۔ دیکھیں انسان ناظرین، جیسے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 4 قسم کی کیفیات رکھی ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے غصے کی کیفیت۔ جب ایک انسان غصے میں آتا ہے تو ایک کیفیت ہے نا، اب اس کیفیت کا شکار ہے، اور غصہ ہر انسان کے اندر ہوگا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کے اندر غصہ نہیں ہے، تھوڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ تو غصے کی کیفیت ہے۔ پھر اسی طرح سے انسان کے اندر جو ہے وہ شدید ترین محبت کی کیفیت ہوتی ہے، کہ انسان کے اندر اگر محبت نہ ہو تو انسان تو جی نہ سکیں۔ یہ جو آپ کو جو نظر آ رہا ہے، دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے سینے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ عورت اس بچے کے لیے اپنی راحت کو، اپنے چین کو، اپنی نیند کو، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر ممتا اور جو جذبہ محبت ہے، ماں کی محبت اس کے اندر ہے۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کو رکھا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر نفرت ہوتی ہے۔ اگر یہ نفرت نہ ہو تو نفرت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی، پیدا کی، نفرت بھی رکھی، اور نفرت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور جو ہے یہ قتل و غارت گری ہے، اور یہ آپ گھروں میں دیکھ لیں جو مسائل کھڑے ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ نفرت کی وجہ سے۔ اور چوتھی چیز ناظرین، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خوف کو رکھا ہے۔ یہ خوف جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خوف کو رکھا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر حیات رکھی، موت رکھی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ تو یہ جو آزمائش ہے، اب دیکھیں یہ 4 قسم کی کیفیت ہیں زندگی کے اندر، وہ ہر انسان کے اندر ہوں گی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ انسان کبھی شدید ترین جو ہے وہ غصے کی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے۔ اب ایک انسان ہے کہ اس کا غصہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، وہ اتنا غصہ کرتا ہے کہ چیزیں پھینکنا شروع کر دیتا ہے، کھانا پھینکنا شروع کر دیتا ہے، کھانا رکھا، کھانے میں نمک کم ہے، اٹھا کے کھانا پھینک دیا، کوئی خلاف طبیعت بات ہو گئی اور چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دی، اور زیادہ غصہ چڑھا تو تشدد کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ اور اب دیکھیں یہ اب ایک انسان ہے، اب اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ اب یہ اس کا، کیونکہ یہ بیماری ہے نا، غصہ جب کنٹرول میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، تو اب یہ تو آدمی بیمار ہے، اب اس کا علاج ہونا چاہیے۔
دیکھیں یہ علاج تو آج کل نا یہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹس بنی، علاج الغضب ایک کتاب لکھی ہے، بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، کہ غصے کا علاج، غصے کا علاج یہ نہیں تھا کہ فلاں آپ ٹیبلٹ کھائیں، فلاں میڈیسن کھائیں تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اب غصے کا علاج کیا؟ غصے کا علاج کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ علماء کے پاس جاتے تھے، مشائخ کے پاس جاتے تھے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ اب وہ اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ اچھا اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے آج کل؟ پرابلم یہ ہے کہ جس انسان کے اندر غصہ زیادہ ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ دیکھیں جب ایک بیمار آدمی سمجھے ہی نہ میں بیمار ہوں تو وہ علاج کہاں سے کرائے گا؟ وہ علاج تو جب کرائے گا نا جب اس کو اس بات کا احساس ہو کہ بھائی میں بیمار ہوں، میرے اندر یہ غصے کی پرابلم ہے اور میں غصے میں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں۔ تو اب وہ جاتا تھا کسی شیخ کے پاس۔ اب وہ شیخ کیا کرتا تھا؟ اب دیکھیں گئے کہ جی فلاں بزرگ کے پاس چلے گئے، فلاں بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے، اب وہاں پہ آپ کو کھانا مل رہا ہے۔ یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو پورا نظام، خانقاہی نظام جو تہ بالا ہو چکا ہے اور اس کے اندر مادہ پرستی آ چکی ہے، میٹیریلسٹ تھنگز داخل ہو چکی ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ وہاں جو اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا تھا ناظرین، اس کے پاس لوگ جاتے تھے اور وہاں پہ لنگر چل رہا ہوتا تھا۔ اب ایک انسان ہے، دیکھیں نا، انسان کو بھوک لگے گی تو وہ کھانے کے لیے کہاں جائے گا؟ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، بھوک نہیں برداشت ہو سکتی۔ آپ جو ہے وہ آپ نیند آ رہی ہے آپ کو، اب آپ کو اگر سونا ہے تو آپ نیند آ رہی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے نیپ لے لیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کریں سو جائیں، جہاز میں بیٹھے ہیں سو جائیں، کہیں ہیں لیٹ جائیں، کہیں پہ بھی آپ ٹونکا لگا سکتے ہیں نا۔ لیکن بھوک لگ جائے تو بھوک اس وقت تک نہیں مٹے گی ناظرین جب تک کہ آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا۔ تو کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کھانے کا مسئلہ کیا حل ہو گیا کہ بھئی خانقاہ کے اندر جو ہے لنگر چل رہا ہے، کھانے کا وقت ہوگا، کوئی سادہ سا کھانا آپ کو مل جائے گا، آپ نے کھانے کا وقت ہوگا، آپ نے کھانا کھا لینا ہے۔ آپ نے سونا ہے تو وہیں پہ وہاں کوئی انتظام ہوگا، آپ سو جائیں گے، اور سونے کا مسئلہ بھی حل، کھانے کا مسئلہ بھی حل۔ اب وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس شیخ کی صحبت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ گئے کہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ان کے پاس چلے گئے، اور ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کی دین کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اچھی نصیحتیں دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے، اور جو ہے اپنا واعظ و نصیحت ہو رہے ہیں۔ اب آپ اس کیفیت کے اندر ہیں، پھر آپ جو ہے وہ ان سے تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت وہ پوچھتے ہیں بھئی آپ کا کیسے آنا ہوا، کیوں آنا ہوا؟ آپ بولتے ہیں جی میں آیا ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، مجھے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اچھا اب وہ آپ کی جو ہے تربیت کر رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں جی اچھا آپ اتنا ذکر کریں، یہ ذکر کریں، یہ آیت پڑھیں۔ اب آپ 3 دن رہے اور 3 دن بعد آپ ریفریش ہو کے آ گئے، اپنا علاج کرا کے آ گئے، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے۔ دیکھیں تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ اس طریقے سے لوگ جاتے تھے مشائخ کے پاس۔ اب تو پورا سسٹم ہی بدل گیا نا، اب تو کیا ہے کہ وہ پیر بھی جو ہے وہ کمرشلائز ہو چکے ہیں بہت زیادہ۔ دیکھیں نا پیر بھی جو ہے وہ، اب وہ اس زمانے کے جو پیر ہوتے تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، سادگی کے ساتھ رہتے تھے، اور آج کا پیر جو ہے وہ محلات میں رہتا ہے، بہت ہی لیوش مہنگی مہنگی گاڑیاں استعمال کرتا ہے، اور مہنگے کپڑے پہنتا ہے، اور مریدین سے جو ہے وہ کیا نذرانے وصول کرتا ہے، اور بس اس کا فوکس کیا ہے کہ بھئی لوگ آئیں اور زیادہ سے زیادہ مرید ہوں، اور جو ہے میں نذرانے وصول کروں، نہ ان کی جسمانی تربیت کر رہا ہے نہ روحانی تربیت کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ خانقاہیں بالکل، آپ دیکھیں آج کل کوئی آدمی یہ کہے کہ یار مجھے لنڈن کے اندر آپ بتا دیں یار میں تھوڑا سا ڈپریس ہوں اور مایوسی کا شکار ہوں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ میں 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے چلا جاؤں اور میں وہاں پہ رہوں، ان شیخ کی صحبت میں رہوں، اور وہاں پر مجھے میرا جو روح جو بیمار ہو چکی ہے اس کا میں علاج کرا کے آؤں۔ دیکھیں جسمانی علاج کی فکر تو سب کو پڑی ہوئی ہے کہ جی آپ زیادہ کا ہاسپٹل چلے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، سرجری میں چلے جائیں گے، فلاں میڈیسن کھائیں گے، فلاں کھائیں گے، لیکن جو روحانی طور پہ جو بیمار ہو چکے ہیں، اب دیکھیں جب تک آپ کا روحانی طور پہ علاج نہیں ہوگا، اب یہ جو میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ یہ جو غصہ ہے، یہ جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تو یہ تو برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، اب ایک انسان ہے اس کے اندر شدید محبت ہے، تو شدید محبت بھی جو ہے وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ بیمار کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں وہ حد سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے، اور وہ چیزوں کو پھر صحیح طور پر مینج نہیں کر پاتا۔
اسی طریقے سے نفرت ہے، اب نفرت بھی شدید ہو جائے، حد سے زیادہ ہو جائے، دشمنی پہ اتر آئے تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے خوف ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ اب جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، تو لہذا وہ اب خوف کا شکار ہے۔ تو ناظرین، اب میں نے شروع کی تھی، ان سب چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر جیسا ہم نے اپنی زندگیوں میں رشتے رکھے ہیں کہ میری والدہ ہیں، میرے والد ہیں، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ سارے رشتے رکھے ہیں نا، یہ سارے رشتے آپ کو راحت دیتے ہیں، چین دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ اسی طرح ان سب سے بڑھ کر رشتہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، عابد اور معبود کا، میرا اور میرے رب کا تعلق۔ تو انسان کو جو ولایت مل جاتی ہے نا، دیکھیں اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ میں دوست ہوں تمہارا، تو کیا ہم نے اللہ کو اپنا دوست سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا؟ اگر جس دن ہم اللہ سے تعلق قائم کر لیں گے اور ہر چیز کے اندر جب سوچیں گے کہ بھئی اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوئی، کوئی حکمت ہوگی۔ دیکھیں ہمارا ایک عزیز ہے، دوست ہے، اس کا بیٹا جو ہے آٹزم کا شکار ہے، تو اب تو بڑا خوش باش رہتا ہے، کبھی شکوہ شکایت ہی نہیں کی اس نے کہ یار یہ میرا بچہ ایک بیٹا ہے اس کا، تو وہ کہتا ہے یار وہ کبھی سنا ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یار میرا بچہ بیمار ہے، آٹزم کا شکار ہے۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تمہیں مطلب کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا کبھی، تمہیں کوئی سٹریس نہیں ہوتا کہ یار یہ بچہ ہے اور ساری زندگی اب تم نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، تم نے اس کو؟ تو اس نے ایک عجیب بات کی ناظرین، اور وہ بات جو ہے وہ میرے دل کو لگ گئی۔ اس نے کہا یار کہ میں اللہ سے بہت دور تھا اور میرا اللہ سے اتنا کوئی قریبی تعلق نہیں تھا، تو جب یہ اللہ نے مجھے یہ بچہ دیا تو اس بچے کی وجہ سے میرے رب سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پہ وہ شکوہ بھی کر سکتا تھا، وہ یہاں پر شکایت بھی کر سکتا تھا کہ اللہ مجھے ہی تو نے ایسی اولاد دی، بھئی شکوہ بھی کر سکتا تھا نا، اللہ سے ناراض ہو جاتا، کہتا اللہ میاں سب کو صحت مند اولاد دی، مجھے آپ نے یہ بیمار بچہ دے دیا۔ لیکن وہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ مجھے ہر وقت ہر لمحہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، اس بچے کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہو گیا اور میں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین، یہ جو مقام ہے نا، یہ ایسے نہیں ملتا، یہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوست ہے، تو دیکھیں جب اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں میں قریب ہوں، تو کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے؟ کیا اللہ کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے؟ تو کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے؟ تو لہذا ناظرین، جب اللہ سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا، تو وہ اللہ رب العزت کا تذکرہ صبح اور شام کرتا ہے، کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے اور شکر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تعلق ہے، جب تک یہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا ناظرین، ہم اسی طرح سے بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، ڈپریشن کا شکار رہیں گے، ہماری زندگیوں میں خوشی نہیں ہوگی، مسرت نہیں ہوگی۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔